جو حضرت مناسب سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز اپنے ملفوظات طیبات کے ساتھ ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائیں گے۔ حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر محمد شاہد اویس نقشبندی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون قال اللہ تعالی فی مقام آخر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مبارک مجلس، اس میں میری حاضری میری مغفرت کا ذریعہ ہے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ایک تو میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اپنے اکابر سے بات سنی ہوئی تھی کہ ختم قرآن کی جو برکات ہیں وہ ختم بخاری سے زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو کہ مدارس میں بخاری شریف میں ختم ہوتا ہے تو آخری حدیث پڑھی جاتی ہے، تو اس موقع کے اوپر بہت دور دور سے لوگ جو ہیں وہ شیخ البخاری کو درخواست کرتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں سکتے لیکن آپ نہ ہماری دعاؤں کو لکھ لیں، کیونکہ ختم بخاری کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو عرض کروں، شاید آپ کی اس بات سے کچھ تعجب ہو کہ نورانی قاعدہ پڑھنا پڑھانا بخاری شریف پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ نورانی قاعدہ پڑھنا بخاری شریف سے بھی افضل ہے، کیونکہ نورانی قاعدے سے مقصود قرآن ہے اور بخاری شریف جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تو قرآن بہرحال اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر جو معنی اور جو منشأ خداوندی ہے وہ بخاری نے بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نعت سننے سے عشق الہی بیدار ہوتا ہے۔ ابھی جو آخری اشعار پڑھے تو اس سے دل ہل گیا، اس میں بہت عشقیہ کلام تھا اور بہت اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبات پیدا ہوئے۔ لیکن اس مجلس کا جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ کہنے سے تو ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں، لیکن کہیں آپ اس طرف سے آپ کی توجہ نہ ہٹ جائے کہ صرف یہاں پر نعت ہی پڑھنا ہے۔ نعت پڑھنا تو ایک بہت عمدہ چیز ہے اور آئندہ بھی پڑھی جائیں گی، لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہم دعا کریں گے، کیونکہ ختم قرآن کی اس تقریب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یقینی طور پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں لوگ عرفات میں ہوتے ہیں اور کوئی ایسی دعا نہیں کہ جو عرفات میں مانگی جائے اور قبول نہ ہو، لیکن اس وقت دعائیں مانگنا ہی بھول جاتے ہیں یا کسی اور چیز میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بھی قبولیت دعا کے اوقات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے عرفات کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس نے سوچا کہ اللہ نے میری توبہ قبول نہیں کی تو وہ شخص گناہگار ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی ایک سخی کے پاس آئے
اور کہ جی مجھے 10 روپے دے دے، اور یہ گمان کرے گی شاید مجھے دے گا ہی نہیں دے گا، تو اس نے سخی کی کتنی بے اکرامی کی۔ تو اس لیے یہ جو مجلس ہے، اس مجلس یہ مجلس اللہ رب العزت سے لینے کی مجلس ہے۔ تو میں آپ کو پہلے یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا سنجیدہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب آدمی نے دعا مانگنی ہوتی ہے نا تو اس کو رجوع اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ذرا سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا سنجیدہ ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ ہم نے اصل اس مجلس کا جو مقصود ہے، ایک تو ہم نے اپنے پیارے بچوں کی دستار بندی کرنی ہے، اور ایک ہم نے دعا مانگنی ہے۔ کل اس مجلس کا مقصود دعا ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آپ نہ سوچ لیجئے گا۔ اب آپ دیکھیں، آپ نہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ دعا کرنی ہے، اس وقت آپ جو بھی دعا مانگیں گے اس مجلس میں وہ قبول ہوگی۔ ازاری گرامی، یہ جو حفظ کے مدارس ہیں، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہوا، اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں۔ فرشتوں نے بتایا کہ اس علاقے میں کچھ ایسے بچے ہیں جو کلام الہی پڑھتے بھی ہیں اور کلام الہی حفظ کرتے ہیں۔ تو محض اس وجہ سے وہ قوم جو تھی وہ بڑی گناہگار تھی، ہم بھی بڑے گناہگار ہیں، اس وجہ سے کہ وہاں پر ننھے ننھے بچے اور ننھے پاکیزہ معصوم بچے قرآن پڑھتے تھے، اور وہ وہاں پر نازلہ قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے عذاب کا فیصلہ ٹال دیا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ جو زمین جب گناہوں کی وجہ سے جب زمین پر زلزلہ آتا ہے، جب گناہوں کی وجہ سے زمین ہلتی ہے اور عذاب آتے ہیں، تو یہاں پر جو حفظ کے مدارس ہیں ان کی برکت کی وجہ سے زمین ہلنا بند ہو جاتی ہے، عذاب ٹل جاتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک قرآن سے ایک وجہ عرض کرتا ہوں۔ پیارے بچوں اور محترم حضرات، عزیزان گرامی، کہ سب سے بڑے انسان اس دنیا میں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا ٹاسک ہوتا ہے، اتنا بڑا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سائیکل چلانے کے لیے تو زیادہ یعنی مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور گاڑی چلانے کے لیے ذرا زیادہ، لیکن جو پلین ہے، ہوائی جہاز، اس کو چلانے کے لیے پائلٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو بڑا کام ہے، اس لیے بڑا کام ہے تو پھر بڑا آدمی چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن جو F-16 چلاتے ہیں، اڑاتے ہیں، اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جتنا بڑا ٹاسک اور ٹارگٹ اور جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنا بڑا انسان ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا گیا تھا وہ سب سے اعلیٰ ترین سب سے بڑا کام تھا۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت کے مقاصد یعنی بیان کیے گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروفیٹہڈ ہے، ان کی جو نبوت ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اب مجھے بتائیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا مقصد ہوگا وہ کتنا بڑا مقصد ہوگا، اور اس سے بڑا مقصد تو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ جتنا بڑا انسان اتنا بڑا مقصد۔ تو یقینی طور پہ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لے کے جو آدمی چل رہا ہوگا تو اس کا مقصد بھی کتنا بڑا ہوگا اور وہ انسان بھی کتنا بڑا ہو جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی کتنا ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقاصد نبوت بیان کیے گئے اس میں یتلو علیہم آیاتہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ہمارے علماء کرام، آج ہمارے حضرت جناب مولانا اسلم عثمانی صاحب دامت برکاتہم اسی مقصد کو لے کے چل رہے ہیں۔ یہ مدرسہ بھی اسی مقصد کے لیے قائم ہوا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نا قرآن کی آیتیں سکھلاتے ہیں، قرآن کی آیات کو پڑھنا بتلاتے ہیں۔ جس طریقے سے بنوان قرآن،
جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر نازل کیا، منو ان اسی طرح وہ آگے پہنچاتے ہیں، اس کی تجوید، اس کے مخارج، اس کے آگے مطالب بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ جو انسٹیٹیوٹس اور جو ادارے بالخصوص جو حفظ کے ادارے ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد نبوت پر ہے۔ تو جو علماء اور جو حفاظ اور جو قراء حضرات اس مقصد کے لیے اپنا وقت خرچ کرتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد نبوت کو پورا کر رہے ہیں۔ تو چونکہ مقصد نبوت سب سے اعلیٰ ترین ہے تو یہ معاشرے کے اعلیٰ ترین لوگ ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ بیٹا سب سے جو بہترین شغل ہے، سب سے جو بہترین شغل ہے وہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ کونو ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، کونو ربانیین، تم اللہ کے دوست بن جاؤ، تم ولی اللہ بن جاؤ، ربانیین رب والے بن جاؤ۔ کیوں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، کہ تم قرآن جو ہے نا، کتاب جو ہے نا، اس کی تم تعلیم بھی دیتے ہو، اس کو سیکھتے بھی، اس کو پڑھتے بھی ہو، وتدرسون، اور اس کی تدریس بھی کرتے ہو۔ تو جو شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، اس کی تدریس کرتا ہے، جیسے کہ اس مدرسے میں تدریس ہو رہی ہے، تو وہ کون ہے؟ اس کو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ، تم رب والے بن جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے جو آپ لوگوں کو حاصل ہے۔ اچھا، چونکہ وقت مختصر ہے اور میں نے بس مختصر بات کرنی ہے، دو چار باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ کہ پہلی بات بیٹا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مخاطب ان بچوں کو جو قرآن حفظ کر رہے ہیں، کہ دیکھو بادشاہ جو ہوتا ہے نا، بادشاہ اس کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے، اس کے ذمہ ہوتا ہے نا۔ اچھا، لیکن کیا ہے بادشاہ خود سرحد پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ فوج بناتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایک فوج بناتا ہے۔ بیٹا اس فوج کی کتنی عزت ہوتی ہے، فوجی کی کتنی عزت ہوتی ہے، اس کو بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، اس کی بڑی اچھی تنخواہ ہوتی ہے، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، معاشرے میں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بادشاہ کی فوج کا ممبر ہوتا ہے اور اس سے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس قرآن کو، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ بس میری یہ بات سن لو، یہ میرے پورے کلام میں سب سے اہم بات یہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو میں نے بتایا نا کہ دعا یاد رکھنا کیا مانگنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے پر فوج بنانا چاہیے۔ تو اس فوج کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے چند سینوں کو منتخب کیا۔ قرآن کہاں ہوتا ہے؟ سینوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چند بندوں کا انتخاب کیا، چند بندوں کے سینوں کو منتخب کیا۔ تو بچوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کے لیے، اللہ نے قرآن کی فوج بنانے کے لیے تمہیں منتخب کیا، تمہارے دلوں کو منتخب کیا اور تمہارے سینوں کو منتخب کیا۔ اب دیکھو بیٹا، تمہارے ماں باپ کتنے خوش نصیب، تمہارے ماں باپ کتنے خوش نصیب۔ سلام ہے ان ماں باپ کو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کیا۔ وہ کیسے خوش نصیب کہ اللہ رب العزت نے ان کے سینوں میں قرآن کی محبت ڈال دی۔ ماں باپ کے سینوں میں اللہ رب العزت نے قرآن کی محبت ڈال دی اور کہا کہ تم اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراؤ۔ دیکھو تم تو کر نہیں سکے تھے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باپ قرآن کا حافظ نہیں، تم تو کر نہیں سکے تھے، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ نے قلب میں القاء کیا اور قلب میں بات ڈال دی کہ تم اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرانا۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت نے اس باپ کا کیا اکرام کیا۔ آپ تصور فرمائیے کہ اس کا کیا اکرام کیا۔ دیکھو سورج جو ہے نا یہاں سے 9 کروڑ فاصلے پر ہے، 9 کروڑ مائلز کے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا روز قیامت، حافظ قرآن کے باپ کو، والدین کو ایسا تاج بنایا جائے گا کہ فرمایا کہ اس تاج کی روشنی ایسی ہوگی جیسے سورج تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے۔ ذرا تصور فرماؤ کہ سورج اگر آپ کے گھروں میں داخل ہو جائے تو روشنی کا کیا حال ہوگا؟ اس سے زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی۔
ہمارے کعبہ حضرت نے لکھا ہے، حضرت قاری تیس صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ روز حشر کا مقام ہوگا، حشر کا دن ہوگا، اولین اور آخرین جمع ہوں گے، تمام انسان جمع ہوں گے، اور اس کے اندر دیکھیے اولیاء اعظام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، مفسرین بھی ہوں گے، محدثین بھی ہوں گے، اور اس کے اندر انبیاء کرام بھی ہوں گے، اس کے اندر انبیاء کرام بھی ہوں گے۔ ایسے کے اندر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کو بلایا جائے گا اور ان کا اعزاز کیا جائے گا، اور ان کے سروں کے اوپر تاج رکھا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ وہ انلائٹنڈ ہوگا، زیادہ وہ برائٹنڈ ہوگا، برائٹ ہوگا، زیادہ وہ خوبصورت ہوگا اور چمکتا ہوگا اور اتنا روشن ہوگا۔ تو لوگ بڑے حیران ہوں گے، کیوں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء کرام تو ہے ہی نہیں، یہ صحابہ کرام بھی نہیں ہیں، یہ محدثین بھی نہیں ہیں، یہ مفسرین بھی نہیں ہیں۔ آپ خود ہی بتائیے، ہم بچے جنہوں نے آج جن کی ہم دستار بندی کریں گے ان میں سے کتنوں کے والدین مفسرین اور محدثین ہیں، اور علماء کرام ہیں، کچھ کے ہوں گے کچھ کے نہیں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنا اعزاز کیا جائے گا؟ بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرایا تھا، ان کے سینوں میں اللہ رب العزت نے یہ امنگ ڈال دی تھی کہ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کریں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت قاری تیس صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں ہے، انہی کی جانب سے کوٹ کر رہا ہوں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہاں پر تاج پوشی ہوتی ہے کسی بادشاہ کی، تو کوئی سینئر جو کیا کہتے ہیں دربار کا کوئی سینئر آدمی ہوتا ہے، کوئی شاہی فرد، وہ نا تاج رکھ دیتا ہے ولی عہد کے سر پر۔ فرماتے ہیں یہ تاج جو ماں باپ کے سر پہ رکھا جائے گا، بنفس نفیس اللہ جل شانہ خود رکھیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ اللہ کا قرآن۔ ابھی تو یہ خود حافظ نہیں ہے بیٹا، یہ تو ماں باپ کے اکرام ہیں، تو وہ اکرام کے جو حافظ قرآن کا کیا جائے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ لوگ نفس نفسی کا عالم ہے، حساب کھل نہیں رہا، لوگ بڑے پریشان ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ کو سفارش کریں گے، وہ کہیں گے میں نے گندم کا دانہ، میں نے ویٹ گرین کھا لیا تھا، توبہ توبہ۔ نوح علیہ السلام وہ بھی کہیں گے میں نے سفارش کر دی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور وہ بھی ڈرتے ہوں گے کہ انہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہ انہوں نے بھی ایک موقع پہ کہا کہ سکیم کہ میں بیمار تھا، اس طرح کے مختلف مسائل ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور آپ سجدے میں گر جائیں گے اور آپ اللہ جل شانہ کی حمد کریں گے، تو اتنی حمد کریں گے کہ اللہ جل شانہ کی رحمت اتنی جوش میں آئے گی کہ ایسے میں فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے اور جو مانگنا چاہتے ہیں مانگے۔ آپ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیش کریں گے، تو یوں شفاعت کا دروازہ پھر کھل جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، جہاں سیدنا عبد القادر جیلانی شفاعت کریں گے بات تو سمجھ میں آتی ہے، جہاں مجدد الافسانی شفاعت کریں گے بات تو سمجھ میں آتی ہے، جہاں بہاؤالدین زکریا شفاعت کریں گے، حضرت علی جبیری رحمۃ اللہ علیہ شفاعت کریں گے بات تو سمجھ میں آتی ہے، صحابہ شفاعت کریں گے، اولیاء اعظام، محدثین، مفسرین، یہ لوگ شفاعت کریں گے لوگوں کی۔ لیکن آپ تصور فرمائیے، ذرا غور کیجئے حافظ قرآن کا مقام، کہ یہ وہ حافظ قرآن ہے کہ بالفرض اس سے عالم بھی نہیں ہے، یہ کوئی محدث بھی نہیں ہے، مفسر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے سینے میں قرآن ہے۔ اس حافظ قرآن کو کہ جس نے زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہوگی، اس حافظ قرآن کو اللہ جل شانہ ان 10 افراد کی شفاعت کا حق دیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا آئنسٹائن، نیوٹن، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، کوئی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، کوئی ان کا ذکر نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے پولیٹیشنز، بڑے بڑے کنگز، بڑے بڑے بادشاہ،
بڑے بڑے مالدار، فرعون، قارون، نمرود، کسی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے ایڈونچرس مہم جو آئے، کسی کو شفاعت کا حق نہیں دیا جائے گا۔ یہ وزیر اعلیٰ ان کو شفاعت کا حق دیا جائے، یہ وزیر اعظم ان کو شفاعت کا حق دیا جائے، یہ صدر صاحب ان کو شفاعت کا حق دیا جائے، نہیں نہیں نہیں، یہ حافظ قرآن ہے، اس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اور پیارے بچوں، کس کے لیے؟ کہ جس پر جہنم واجب ہو جائے گی، حافظ قرآن کے کہنے پر اللہ رب العزت اس کو جہنم سے آزادی دے دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے ہی جنت کے درجے ہیں، اتنے ہی جنت کے درجے ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر جنت اصل میں نا قرآنی آیات کا مجموعہ ہے۔ یہاں یہ قرآنی آیات ہیں اور آخر میں یہ باغ و بہار ہے۔ تو کہا جائے گا کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے کماتا جا، چڑھتا جا۔ تو پیارے بچوں، یہ قرآن عظیم الشان، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے ہاتھ میں ہو قرآن اور وہ ہو مسلمان، وہ کیوں رہے پریشان؟ کہ جب دل میں قرآن ہو تو وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ جب جنگ کے ایام میں، لڑائی کے ایام میں جب بہت زیادہ لڑائی تیز ہوتی، تو جب تھوڑی سی لڑائی میں، ایکٹیویٹی میں تھوڑی سی مدھم پن آ جاتا، تو اس وقت وہ کہتے کہ اپنے جوانوں سے کہو، سپہ سالار کو کہتے کہ اپنے جوانوں سے کہو کہ قرآن کی آیات یاد کریں۔ تو بس میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ آپ کے سینوں میں اللہ رب العزت نے قرآن ڈالا ہے، ایک بات۔ دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ جو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے، خاندان کے سارے افراد اس سے بہت محبت رکھیں، اس کو انکریج کریں، اس کو شاباش دیں۔ کل کو روز قیامت وہ آپ کی شفاعت بھی کرے گا، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ معاملہ خراب ہو گیا تو یہی بچہ روز قیامت آپ کی شفاعت بھی کرے گا۔ لہذا آج اس بچے کو اس آج کی دنیا میں اس کو بہت شفقت دیں، اس کو بہت اہمیت دیں، اس کو بہت پیار کریں۔ وہ بچے جو دنیا کے اندر مشغول ہیں ان سے زیادہ ان بچوں کو اہمیت دیں۔ دوسری بات محترم حضرات، کہ قرآن اللہ رب العزت کے اذن سے سینوں میں داخل ہو جاتا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد اس کو سنبھال کے رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ بس میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ جو چیز اس وقت قرآن کو سینوں سے نکالنے والی ہے وہ انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ، یہ انٹرنیٹ جو ہے نا، اس کی گندگی اور غلاظت جب سینے پہ پڑتی ہے تو اتنی گندگی آتی ہے کہ قرآن سینوں سے نکل جاتا ہے۔ تو آپ اس بات کا وعدہ کریں کہ آپ جتنی بھی فحاشی کی چیزیں ہیں اور جتنی بھی برائی اور گندگی کی چیزیں ہیں، بے حیائی کی، ان سے آپ بچیں گے اور برے دوستوں سے بھی بچیں گے، پھر قرآن کا نور سینوں میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن اساتذہ نے محنت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرما کر ان کو اپنے مقربین میں شامل فرمائے، اور ہمارے اس مدرسے کے محتمم کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب بچوں کی دستار بندی ہوگی۔